اب اسحاق ڈار صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی باتیں نہ کریں جس پر ان کے اوپر صرف ہنسائی جا سکے. ملک کی اکانومی کا کس کو نہیں پتا, قرضوں میں ڈوبی ہوئی اکانومی, اور اس وقت عوام کی جو حالت زار ہے. آج وزیر ہمارے وہ جو کیا کہتے ہیں دوسرے منسٹر صاحب ہیں, فائنانس منسٹر صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہماری جو ہے اکانومی اس میں بڑی طاقت ہے کہ ہم مزید جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اصل میں مزید طاقت جو کہہ رہے ہیں نا وہ اکانومی میں نہیں ہے, وہ پاکستان کی سوختہ بال وہ عوام ہے, ستم رسیدہ وہ عوام ہے جس کی ننگی پیٹھ پر یہ روز چابک مارتے ہیں مہنگائی کی, ناجائز ٹیکسوں کی, بجلی کے بلوں کی, اور ان کی جو اس وقت سانسیں جو ہے نا لینے دو بھر کی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ بڑی کیپیسٹی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جن لاشوں کو انہوں نے زمین پہ گرا دیا اکنامک قتل کر کے اس عوام پہ, شاید اس میں بھی کوئی سکت ہے تو اس کے اندر سے ہم کچھ صحیح کر سکتے ہیں. ان کی پالیسیاں بتائیں گی آپ کو کہ جناب یہ جو پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں, اگر واقعی اکانومی اتنی اچھی ہے تو یہ جو روز مہنگائی کر رہے ہیں تو اس اکانومی سے پھر جنریٹ کریں نا اس پیسے کو. یہ تو ان کے پاس تو آپشن ہی صرف بل رہ گئے ہیں, یعنی گیس, بجلی اور پانی کے بل جو ہیں اسی کے ذریعے سارا کچھ یہ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں. کر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس کے اندر آپ یہ مہنگائی کس پہ کر رہے ہیں, ٹیکسز کس پہ لگا رہے ہیں, یہ ایجوکیشن پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, یہ ہیلتھ پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, اور یہ جس سیکٹر کو کر رہے ہیں وہ اشیاء خرد و نوش کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں, جس پر آئی ایم ایف نے بھی ان کو منع کیا. آئی ایم ایف کا بھی یہ کہنا تھا کہ آپ بجلی کے بلوں کے اوپر یا بجلی کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکسز نہ لگائیں کیونکہ انہوں نے ان سے قرضہ اپنا واپس لینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ کے ملک میں فیکٹریاں, ملیں, شلیں, یہ سارا کچھ تو لوگ نکل جائیں گے یا بند ہو جائیں گی, جیسا کہ اس وقت ایپٹما شور مچا رہا ہے. تو آپ ہمیں پیسے واپس کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بجلی کا جو ریٹ ہے اس کو مت بڑھائیں, لیکن یہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی ان کو صرف اس وقت ان کے مطمئن نظر یہ ہے کہ جناب کتنا زیادہ قرض لیا جا سکتا ہے. ان کے مطابق جو ہے وہ معیشت مستحکم بھی ہے. ملک میں سیاسی عدم استحکام, معیشت دیکھیں وہ زبوں حالی کا شکار, اور سب سے زیادہ برسر اقتدار رہنے والی جماعت خود یہ کہے ہمیں زیادہ وقت ملتا تو معیشت کے یہ حالات نہ ہوتے. تو سب سے زیادہ وقت آپ ہی کو ملا ہے, ہمیں ہماری حکومت پوری کرنے دیا جاتا تو شاید حالات بہتر ہوتے. دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا ان سے ایگری کر جاؤں گا کہ بیچ میں خان صاحب کا پیریڈ جو ہے نا اس میں بھی پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ قرضے اس دور میں چڑھے. لیکن اب جب یہ 16 ماہ کی گورنمنٹ میں انہوں نے یہ بات کی, جب یہ تھے کہ جناب ہم پاکستان کی ریاست کو بچا رہے ہیں, تب تک تو چلیں آپ تھوڑی سی بات سمجھ بھی جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ پچھلی بات. اب خان صاحب کی جو ان کی جو تھی گورنمنٹ, اس کو کافی ٹائم گزر چکا, آپ کو آگے سے نیا پیریڈ مل گیا. اب نئے پیریڈ کے اندر آپ وہ والی بات کریں گے ہماری گورنمنٹ چلے گی, بھی اب آپ کو موقع ملا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب بڑی باتیں کر رہے تھے, تو اب ان کا کام ہے کہ اس اکانومی کو سنبھالتے ہیں, لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی آپشن نہیں. وہی آپشن ہے کہ قرضہ زیادہ سے زیادہ لے لیا جائے, اور اس قرض میں کیا ہے, اس میں آپ کے ملک کا جو 2-3% اشرافیہ ہے, حکمران اشرافیہ, میں پھر کہوں گا اس میں ججز ہیں, اس میں جرنیل ہیں, اس میں سیاستدان ہیں, اس میں بیوروکریٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو شاہانہ لائف سٹائل ہے, مغلیہ سٹائل ہے, وہ ان کا برقرار رہے. ہر شخص کے گھر میں 6 گاڑیاں ہوں, ٹھیک ہے, 2 4 بنگلے ہوں, اور آگے پیچھے جو ہے ملازمین کی فوج ظفر موج ہو, تو بس ٹھیک ہے, غریب آدمی مرتا ہے تو مر جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں اس ملک کے اندر جو آپ کا بیوروکریٹ ہے, جو آپ کا 17ویں اسکیل سے اوپر کا بندہ, وہ 1300 cc گاڑی کیوں نہیں استعمال کر سکتا؟ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر اس کو؟ وہ کیوں 6 گاڑیاں کرتے ہیں؟ دیکھیں میں پرسنلی جانتا ہوں افسران کو, پولیس افسران کی صورتحال یہ ہے جو سینئر پولیس افسران ہیں, ڈی اے جی رینک کے میں کی بات کر رہا ہوں, ایون ایس ایس پی رینک کے, ان کے پاس 15 20 ملازم انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. کسی نے اپنی ساس کو دیا ہوا ایک اہلکار کہ کوئی خدمت کر رہا ہے, اس کے بھائی کے گھر جا کے نوکری کر رہا ہے. اچھا, یہ صورتحال آپ کے یہاں پر ہے. تو اکانومی جو ہے, جو یہ کہتے ہیں نا مستحکم ہے, یہ آپ اس کو یہ سمجھ لیں, یہ پاکستانی عوام کو میسج کر رہے ہیں, دے رہے ہیں کہ جناب ابھی ہم نے آپ کی روح اور جو جسم کا رشتہ ہے ابھی ہم نے مکمل طور پر توڑا نہیں ہے, برقرار ہے تھوڑا سا, ابھی ہم نے آپ کا خون اور نچاڑنا ہے. یہ جو اکانومی کی بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کی اکانومی میں جان ہے, یہ بیسیکلی یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی سوختہ بال, ستم رسیدہ, بری طرح مری ہوئی جو عوام ہے, شاید ان میں ان کو نظر آتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ ہے.